اللہ 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 اللہ۔ یوٹیوب پہ ہمارا ہی وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ و اصحابہ نجوم الہدا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، صدق اللہ العظیم۔ آج 12 ربیع الاول اتوار کا دن ہے اور آپ احباب یہاں پہ تشریف لائے ہیں، جیسے روٹین پہ آتے ہیں اپنے معاملات، علاج، دیگر مشاغل کے لیے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو صحیح معنوں میں بیان کیا جائے۔ ابھی آپ نے نعت رسول مقبول سنی، آپ نے تلاوت قرآن حکیم سنی، ابھی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ یہ ہے محفل میلاد، اس کو کہا جاتا ہے محفل میلاد۔ اس محفل میلاد کا منکر کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ اس محفل میلاد کا انکار کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کو کرنے والے اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ محفل میلاد کا انعقاد کوئی اختلاف نہیں ہے۔ محفل میلاد کا اس طرح کے محافل کا کرنا دنیا میں نہ عرب انکار کرے گا، نہ عجم انکار کرے گا، نہ عالم انکار کرے گا، نہ جاہل انکار کرے گا۔ اختلاف وہاں شروع ہوتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو ڈھول باجوں پر اور روڈ پر عورتوں مردوں کے اختلاط کی زینت بنا دیا جائے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ذکر الانبیاء عبادت۔ یہ نبی علیہ السلام نے اور ہمارے عقیدے کے امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تاویلات اہل سنت کے نام سے 40 جلدوں میں کتاب لکھی ہے کہ مسلمان سنی کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ آج بدقسمتی کا عالم یہ ہے، ہمارے مسلمان کو اپنے عقیدے کا بھی نہیں پتہ، عقیدے کے امام کا بھی نہیں پتہ۔ میں ابھی قطر میں تھا، وہاں قطر کی مرکزی مسجد میں قاری صاحب میں نے نماز پڑھی، عبدالوہاب مسجد ہے، بہت بڑی عالی شان مسجد۔ وہاں جب قاری صاحب نے مغرب کی نماز میں تلاوت کی تو امام ورش کے قرات پر، تو ایسے احسن انداز میں کہ ورش کی قرات تھی، تو مجھے فوراً پتہ چل گیا۔ میں اس سے جو ہے قرہ کے اسباق سے اتنا آشنا نہیں ہوں، لیکن چونکہ انہوں نے تلاوت کا انداز تھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ امام ورش کی لہجہ میں انہوں نے قرات کی ہے۔ ہم حفظ کے کرتے ہیں، امام حفظ کے لہجے میں۔ اب بات یہ ہے، ہمیں اپنے عقیدے کے امام کا بھی پتہ ہونا چاہیے، بچے کو پتہ ہونا چاہیے فقہ کے ہمارے امام کون ہیں۔ آپ کو پتہ ہے امام ابو حنیفہ۔ حدیث میں ہم کس کو بڑا مانتے ہیں؟ امام۔ اب آپ سے پوچھا جائے کہ عقیدہ آپ کا سنی ہے، آپ سارے سنی ہیں، اہل سنت ہیں، تو عقیدے کا ہمارا امام کون ہے؟ پتہ ہی نہیں۔ امام ابو منصور ماتوریدی، ہم ماتوریدی ہیں عقیدے میں۔ تاویلات اہل سنت 40 جلدوں میں کتاب ہے ان کی، آپ پڑھیے، آپ کو ترجمہ ہی نہیں ہے اس کا، عربی میں ہے۔ لیکن میں ان کی قبر پہ بھی گیا، ہم نے وہاں بھی جا کے عقیدے کا جو ہے تجدید کی، بخارا کے اندر، سمرقند کے اندر۔ یاد رکھیے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے ذکر الانبیاء عبادت۔ نبی کا ذکر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، قرآن پڑھنا عبادت ہے، ایسے نبی کا ذکر کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ مولانا زکریا فضائل اعمال جنہوں نے لکھی نور اللہ مرقدہ،
ان کے مرشد اور استاد تھے یہ. انہوں نے المہند علی المفند عقیدہ اہل سنت دیوبند لکھا. اس کے اندر سوال ان سے کیا گیا، عرب کے علماء نے سوال کیا کہ آپ بتلائیں کیا علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کا میلاد اور ذکر نہیں کرنا چاہیے ربیع الاول میں؟ تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب موجود ہے، آپ بازار چلے جائیں، المہند علی المفند آپ خریدیں. اس کے اندر عقائد علماء دیوبند 25 لکھے ہوئے ہیں. ایک عقیدہ یہ ہے شیخ مولانا خلیل احمد سہارنپوری. آپ کو میں نکتے کی بات بتاؤں، مدینہ جانے والے مدینہ میں جا کر کبھی قبرستان بقی میں جائیں، وہاں بقی کے قبرستان میں جا کر ایک سوال کریں کسی پرانے عاشق رسول سے، اس بقی کے اندر وہ انسان بتاؤ جس کی 3 استاد شاگردوں کی نسلیں اس بقی کے اندر مدفن ہیں، تو آپ کو ایک ہی وہ سلسلہ ملے گا. مولانا خلیل احمد سہارنپوری دفن کہاں ہیں؟ جنت البقی میں. ان کے شاگرد مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ دفن کہاں ہیں؟ بقی میں. ان کے شاگرد مولانا عبد الحفیظ مکی دفن کہاں ہیں؟ جنت البقی میں. ہم ان کے ماننے والے ہیں جو زندہ بھی مدینہ میں تھے اور مر کے بھی مدینہ میں ہیں. میں آپ کو ان کا عشق رسول بتاؤں گا جو آج بھی مدینے میں ہیں مر کے بھی. تو وہ سچا عاشق ہے یا جو مدینے سے نکال دیا جائے وہ عاشق ہے؟ تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے فرمایا، کتاب کے اندر لکھا، قیامت تک محفوظ کر دیا تاکہ کوئی مسلمان جھوٹ نہ بول سکے اپنے جاہل عوام سے کہ یہ علماء دیوبند والے نبی علیہ السلام کی ولادت کو، میلاد کو، ذکر کو بیان نہیں کرتے. وہ کیا ہے؟ آپ نے لکھا، ہم اکابرین علماء دیوبند کا عقیدہ ہے ذکر الانبیاء عبادت، نبی کا ذکر عبادت ہے. آگے مزید لکھا، خالی نبی کا ذکر نہیں، ہمارا عقیدہ ہے نبی کے جوتے کا ذکر بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. کیا لکھا؟ نبی کے جوتے کا ذکر. پھر آگے لکھا کہ نبی کے خالی نالین کا نہیں بلکہ نبی کی اونٹنی کے پاؤں کے ساتھ جو مٹی لگی اس مٹی کا ذکر بھی عبادت ہے. اس سے بڑا عشق ہے کوئی؟ آپ بتائیں. ذکر الانبیاء نہیں، ذکر آل انبیاء بھی عبادت ہے، ذکر اصحاب انبیاء بھی عبادت ہے. تو ہم تو نبی کا ذکر کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، عبادت میں ہیں. اس سے بڑی عبادت ہے کوئی؟ پھر ایک جملہ سن لیں، ایک جملہ شاید آپ کو بات سمجھ آ جائے. ہمارے پاس نبی کی پوری زندگی محفوظ ہے یا نہیں؟ آپ نے کھانا کیسے کھایا ہے محفوظ؟ آپ نے لباس کیسے پہنا؟ آپ نے جوتا کس پاؤں میں پہلے پہنا؟ آپ ممبر پہ اترتے ہوئے کیسے اترتے تھے؟ ممبر پہ بیٹھتے ہوئے کیسے بیٹھتے تھے؟ آپ مصلی پہ کیسے کھڑا ہوتے تھے؟ آپ نمازیوں کے صفیں کیسے بنواتے تھے؟ مسجد آپ نے کیسے بنائی؟ آپ نے جرنیل بن کے کیسے دکھایا؟ آپ نے باپ بن کے کیسے دکھایا؟ آپ نے شوہر بن کے کیسا دکھایا؟ آپ نے بیٹا بن کے کیسے دکھایا؟ آپ نے دوست بن کے کیسا دکھایا؟ آپ نے بھائی بن کے کیسا دکھایا؟ آپ نے سسر بن کے کیسا دکھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں کیسے زندگی گزاری؟ اس سے بھی آگے چلیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ بیٹھ کے فرمایا کہ جو انسان 2 بیٹیوں کی کفالت کرے گا، ان کی تربیت کرے گا، انہیں تربیت کرنے کے بعد نکاح کر کے رخصت کرے گا، کہاتین فی الجنہ، یوں انگلیوں کا اشارہ کیا. صحابہ نے وہ اشارہ بھی محفوظ کر لیا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. آپ علیہ السلام نے آیت کریمہ پڑھی، دوسری آیت پڑھی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات. جب آپ نے یہ آیت تلاوت کی، یوں انگلی کا اشارہ کیا، صحابہ نے وہ ادا بھی محفوظ کر لی. ہمارے نبی کی ایک ایک زندگی ہمارے پاس محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو میں کہوں جج صاحب، آپ چیف جسٹس بن گئے ہیں، آپ نبی چیف جسٹس بن کے دکھا کے گئے، آپ بتائیں کیا نبی کی زندگی میں چیف جسٹس کے احکامات ہیں؟ تو جج بتا سکتا ہے نہیں بتا سکتا؟
پولیس والا بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ فوج والے بتا سکتے؟ نہیں بتا سکتے۔ وزیر اعظم، صدر بتا سکتے؟ نہیں بتا سکتے۔ ہمارے پاس نبی کی ساری زندگی ہے۔ میلاد، برتھ ڈے، پیدائش، جنم دن صرف وہ قومیں اکتفا کر کے مناتی ہیں جن کے پاس ان کے نبی کی پوری زندگی۔ عیسائیوں سے میں نے پادریوں کو یہاں بلایا، اسی مسجد میں نے بشپ کو ہی بلایا، پادریوں کو ہی بلایا، کھانا کیا، ہمارا آپس میں بات چیت ہوئی۔ میں نے پوچھا بتاؤ اگر کوئی کہے میں عیسائی ہونا چاہتا ہوں، مجھے عیسیٰ بن مریم کا بتاؤ انہوں نے شادی کیسے کی، بتا سکتے؟ شادی کی عیسیٰ علیہ السلام نے؟ بچے کیسے پالے، بتا سکتے؟ شادی نہیں ہوئی، بچے کیسے پالتے؟ باپ بن کے کیسے دکھایا، بتا سکتے؟ خامد بن کے کیسا دکھایا، بتا سکتے؟ عیسائی چپ۔ میں نے کہا نبی وہ عالمی ہوتا ہے جس کا طریقہ سنت بھی آج مجھے کوئی دنیا کا، میں آپ کو حیرت، میں پترا جایا سے ملائیشیا سے سفر کرنے لگا تو سکھ فیملی آ گئی، مجھے کہنے لگی کہ آپ کو ہم لے کے جاتے ہیں کوالالمپور، تو ہماری گاڑی میں سفر کریں، ہم تھوڑا سا آپ سے کچھ ہمیں علاج بھی کرانا ہے۔ تو مجھے پہلے سوچا یہ سکھ ہیں، میں مسلمان، پھر میں نے کہا نہیں پوری فیملی ہے، بڑی عقیدت محبت سے کہہ رہے ہیں، مرد عورتیں تھے، تو میں نے کہا چلو میں ان سے کچھ باتیں پوچھ لوں گا، اپنے انفارمیشن حاصل ہوگی۔ تو جب ہم ان کے ساتھ بیٹھے تو میں نے ان سے کہا کہ تھے نیشنلٹی وہیں کی، 150 سال سے ملائیشیا میں رہ رہے تھے، انڈین تھے، سکھ تھے، لیکن تو میں نے ان کو اردو کم آتی تھی لیکن مجھ سے بول لیتے تھے کچھ، تو مجھے ایک ان میں صحیح تھوڑا جانتا تھا تو وہ ساتھ ان کو ترجمانی کر رہا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا آپ ساری فیملی بیٹھی ہے، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی کہے کہ جی میں نعوذ باللہ، ویسے کوئی آدمی کہے کہ میں سکھ ہونا چاہتا ہوں، مجھے گرو نانک صاحب کا کل جنم دن تھا نا، میلاد کا دن تھا، کل کس کا میلاد منایا گیا؟ انہوں نے منایا، ہمارے حکمرانوں نے مل کے، بابا گرو نانک کا میلاد کا دن۔ میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ گرو نانک کے ماننے والے بن جاؤ، تو کیا بابا گرو نانک نے عدلیہ کا نظام دیا ہے، اسٹیٹ چلانے کا نظام دیا ہے، تھانہ چلانے کا نظام دیا ہے؟ کیا انہوں نے باپ بن کے دکھایا ہے کیسے باپ ہونا چاہیے، بیٹا ہونا چاہیے، تربیت کیسے ہونی چاہیے، حقوق عورتوں کے کیسے ہونے چاہیے، معاشرہ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ پورا نظام جو انسانی ضرورت کا ہے، کیا بابا گرو نانک نے دیا؟ اگر کوئی کہے میں سکھ ہوتا ہوں لیکن پہلے مجھے تبلیغ کرو، اپنا پورا معاشرت، معیشت، یہ سب دکھاؤ تاکہ میرا دل مطمئن ہو کہ میں جس مذہب میں آنا چاہتا ہوں وہ عالمی مذہب ہے، ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، جب میں نے سوال کیا ساروں کی یوں چپ لگ گئی، عورتیں مرد بڑی باتیں کر رہے تھے پہلے، چپ۔ میں نے پھر تکرار کی، میں نے کہا مجھے بتاؤ، پھر چپ۔ تو وہ ایک ان میں پڑھی لکھی ضائع تھی لڑکی، وہ مجھے کہنے لگی ہمارا مذہب انسانیت ہے، محبت ہے، بس، اور کوئی جواب نہیں آیا اس کے پاس۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، آپ مجھے آج پوچھیں کوئی سوال، چاہے وہ آج کے جدید معاشرے کا ہو، آج کی جدید دنیا کا ہو، میں آج آپ کو بتا سکتا ہوں میرے نبی نے بینک کیسے چلائی، ہمارے نبی نے عدالتیں کیسے چلائیں، ہمارے نبی عالمی نبی ہیں۔ وہ خالی میلاد پہ اکتفا کرتے ہیں جن کے پاس عیسیٰ بن مریم کی زندگی نہیں ہے، صرف ولادت اور برتھ ڈے ہے۔ ہندوؤں کے پاس زندگی نہیں ہے، سکھوں کے پاس زندگی اپنے بڑے کی نہیں ہے، اس یہودیوں کے پاس اپنے نبی کی زندگی نہیں ہے، ہمارے پاس نبی کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ تو ہم نبی کے خالی میلاد کا نہیں بلکہ پوری حیات کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تو حیات ہے رسول اللہ کی، زندگی ہے رسول اللہ کی۔ تو سمجھیں آپ بات، اس میں کوئی اختلافی بات ہوئی؟ میں نے سمجھانے کے آپ، ہمارا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان گلیوں میں جو آج آپ دیکھ رہے ہیں تماشا، یہ وہ ہیں جو انہی کی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی خالی پیدا ہوئے، اس کے بعد زندگی کیسے گزاری، آپ علیہ السلام کی سنت کیا ہے پتہ ہی نہیں بیچاروں کو، نماز کیا ہے پتہ ہی نہیں،
یہ ذہن بنا دیا گیا کہ خالی برتھ ڈے منا لینے سے نجات ہو جائے گی. نہیں، میلاد کا دن ہمارے نبی نے کیسے منایا؟ میلاد منانا عبادت ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میلاد منانا کیا ہے؟ عبادت ہے. کس طرح؟ جیسے رسول اللہ نے منایا. اب آپ کو بتاؤں آخری بات، ہمارے نبی بخاری شریف، امام بخاری حدیث لائے ہیں. ہم بات حدیث کی کریں گے، قرآن کی کریں گے. ہم بات اس سے نکل کے نہیں کریں گے یا ولیوں کی کریں گے. ہم نے ولیوں کے سرتاج شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو مکمل پڑھا میں نے. مجھے وہاں یہ ذکر نہیں ملا جو آج یہاں ہوتا ہے. وہاں کہیں چیپٹر ہی نہیں ہے، باب ہی نہیں ہے، عید کا لفظ ہی نہیں ہے. میلاد، عید میلاد کا لفظ نہ پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں ہے، نہ پیران پیر علی جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں ہے، نہ پیران لاہور سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب میں ہے، نہ غنیت الطالبین میں. ہم نے بخاری سے پوچھا، امام بخاری سے پوچھا کہ ہمارے نبی میلاد مناتے تھے؟ امام بخاری نے کہا ہاں مناتے تھے. کہا کیسے مناتے تھے؟ کہا رسول اللہ سے خود پوچھ لیں. ایک صحابی نے سوال کیا، حدیث مسلم میں بھی ہے، مشکات شریف کے اندر بھی ہے. سوال کرنے والا صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ روزے سے ہیں؟ کہا یا صحابی سے کہا ہاں میں روزے سے ہوں. کہا یا رسول اللہ آج تو پیر کا دن ہے، سموار کا دن ہے، آپ نے روزہ کس وجہ سے رکھا؟ تو دو جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابی میں سموار کے دن پیدا ہوا اور اپنی پیدائش والے دن روزہ رکھنا عبادت سمجھتا ہوں. حضور نے روزہ رکھا کس دن؟ پیدائش میلاد والے دن نا. اور عید والے دن روزہ رکھا جاتا ہے یا کھایا جاتا ہے؟ آپ بتائیں. نبی نے جس دن روزہ رکھا اس دن کو ہم نے کھانے کا دن جوش سے کہہ دیا. حضور نے فرمایا پھر عرب کے لوگ، آپ میں سے جو سعودیہ جاتے ہیں عمرے پہ دیگر پہ، ہر سموار کو کعبہ میں مدینے میں دسترخوان بچھتا ہے. ہوتا ہے، ہاتھ کھڑے کریں جنہوں نے خود دیکھا ہے. کتنی بڑی تعداد ہے. دیکھیں میں بات وہ کرتا ہوں جو علم الیقین کی بھی ہو، عین الیقین کی بھی ہو. سعودیہ والوں سے پوچھیں یہ آپ مغرب کے وقت دسترخوان کیوں بچھاتے ہیں مغرب سے پہلے ہر سموار کو جمعرات کو؟ تو وہ آپ کو بتائیں گے پیر کا دن ہم روزہ رکھتے ہیں، اس دن ہمارے نبی کے میلاد کا دن ہے. یہ بات ہے یا نہیں؟ وہ سچے عاشق ہیں یا روڈ پہ ناچنے والا سچا عاشق ہے؟ بتائیں. حلوے کھانے والا سچا عاشق ہے یا روزہ رکھنے والا سچا عاشق ہے؟ نبی کی اگر محبت ہے تو نبی کی اقتداء کریں کہ حضور نے اپنی ولادت کے دن میلاد کے دن روزہ رکھا. سنی کہے جی میں بھی روزہ رکھوں گا، ہے نا یہ بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم اس کو عید کہہ رہے ہیں. تو اس لیے یاد رکھیں میلاد کا انکار نہیں ہے. جو ہمارا نوجوان، ہماری نئی نسل آوارہ کر دی گئی ہے اس نام پہ، اتنی آوارہ ہو چکی ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالی جو مفتی ہیں بریلوی مسلک کے ماہ ناز، روئے طلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں، وہ باقاعدہ بیان کے اندر اس بات کا اظہار کئی بار کر چکے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں یہ لوگ جنہوں نے میلاد کے نام پہ چندے، لڑائیاں، جھگڑے، اپنے اپنے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے جو ہے نا ٹکڑے بنا لیے اور اپنی اپنی جو ہے سیرت کمیٹیاں بنا کے نئے نئے چندوں کا نظام بنا لیا. یہ بالکل برتھ ڈے پہ آ گئے ہیں. ہم نے آئینہ دکھانا ہے کہ نبی کا طریقہ یہ نہیں ہے. پھر جب ہم سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ تو حضور کی میلاد کو مانتے ہی نہیں ہیں. ایسا ہی کہا جاتا ہے نا. اب میں نے آپ کے سامنے جو بات ساری کھول دی ہے، اگر یہ بات بندے کے سامنے نہ کھولی جائے، نہ اس طرح کی جائے، تو آپ بھی کہیں گے اچھا جی میلاد کو تو واقعی نہیں مانتے. یہ کیا ہے ساری محفل؟ یہ محفل میلاد ہے یا نہیں؟ اور اس سے یہاں فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے. ہمارا عقیدہ ہے نا جہاں نبی کا ذکر ہوگا وہاں فرشتوں کا
آپ مجھے بتائیں روڈ پہ جو عورتیں یوں پھر رہی ہیں، اس طرح لائٹیں لگا رہے ہیں، اس طرح یہ ڈھول اور اس طرح لڑکے آوارہ ایک دوسرے کو، اور وہاں فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے؟ آپ نبی کا ذکر کریں، نماز آپ روڈ پہ پڑھیں گے یا مسجد میں؟ عبادت مسجد میں ہوتی ہے یا روڈ پہ ہوتی ہے؟ ہم تو کسی بھی، چاہے وہ جلسہ جلوس، چاہے وہ مظاہرہ، چاہے وہ کوئی بھی مسلک ہو، کوئی بھی جماعت ہو، ہم یہی حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ بھائی یہ جلوسوں کو، یہ روڈ پہ جو لوگ محرم میں نکلتے ہیں، ربیع الاول میں نکلتے ہیں، پورے سال میں کبھی بھی نکلتے ہیں، یہ پکا بین ہونا چاہیے۔ عبادت خانے میں کریں، امن رہے گا، کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ آپ یہاں جتنے بندے بیٹھے ہیں، ہم نے باہر کا سپیکر بند کیا ہوا ہے، باہر والوں کو ہمیں کیا ضرورت ہے سنانے کی، جو آیا ہی نہیں ہے۔ اب روڈ جب بھرتے ہیں، روڈ پہ ٹریفک جام ہوتی ہے، ایمبولینسیں رکتی ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگ پھر کہتے ہیں جی یہ کون سا دین ہے، پھر لوگ متنفر ہوتے ہیں۔ عبادت خانے میں بس، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اللہ اللہ